بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقائدنا وقدوتنا وأشرفنا وأجملنا ومأوانا وملجانا وأتقانا محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل إلى الناس كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف الذي روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، معزز سامعین اعظام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، آج کی میری گفتگو کا موضوع انتہائی، یعنی یوں سمجھیے کہ معاشرے میں جس کی انتہائی ضرورت ہے اور بہت سارے آپسی اختلافات و انتشار جس چیز کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اندر اس کے کیا احکام بیان فرمائے ہیں اور اس کی کتنی ضرورت ہے، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ تحت الاسباب، یعنی اسباب کی دنیا میں انسان کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے زندہ رہنے کے لیے، دوا کی نہیں، کیونکہ دوا ایک عارضی چیز ہے. انسان اگر ہمیشہ دوا کا استعمال کرنے لگ جائے تو نظام انسانی درہم برہم ہو جائے گا. بعین ہی اسی طریقے سے اسلام کے اندر طلاق کی حیثیت ہے. جس طریقے سے انسان مسلسل دوا کو استعمال نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے طلاق کو ہمیشہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اسلام اتنا تنگ مذہب بھی نہیں کہ طلاق کی اس کے اندر کوئی گنجائش موجود نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو بالکل مکمل آزاد چھوڑ دیا گیا ہو کہ آپ جس طریقے سے چاہیں طلاق دے سکتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کی کچھ تعلیمات مقرر فرمائی ہیں. اسلام کے علاوہ دنیا میں دو بڑے مذاہب ہیں. ایک مذاہب ہے کرسچینٹی، ایک ہے ہندوازم، یعنی ایک مذہب ہے عیسائیت اور ایک ہے ہندو مت. دونوں کے اندر طلاق کا کوئی تصور نہیں تھا. اسی وجہ سے ہندو مذہب کے اندر ستی جو رسم ہے اس کا رواج بہت زیادہ بڑھایا گیا ہے. وہ اس وجہ سے کہ جب ستی کہتے کس کو ہیں، یعنی جب شوہر کا انتقال ہو جائے اسی کی چتا میں اس کی بیوی کو بھی اسی کے ساتھ جلا دیا جائے، یہ ہے ستی رسم. عیسائیت میں بھی اس کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے اپنے قدیم مذہب کو ترک کیا اور پھر اسلام ہی سے انہوں نے خوشہ چینی کی اور طلاق کو دوسرے الفاظ کے ساتھ انہوں نے اپنے مذہب کے اندر رائج کیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کے اندر فرماتے ہیں: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. کہ جب میاں بیوی کے آپسی تعلقات ایسے ہو جائیں جیسے سمندر کے دو کنارے
جو آپس میں مل نہیں سکتے، تو پھر اسلام نے وہاں طلاق کی گنجائش رکھی ہے، لیکن طلاق سے پہلے بہت ساری تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ کو یہ تدابیر اختیار کرنی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کا رشتہ صحیح سلامت نہیں رہتا تو پھر آپ طلاق کا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ ایسی چیز ہے جس کو طبع انسانی ناپسند کرتی ہے، لیکن عقل انسانی کہتی ہے کہ اسی تلخ کامی میں اور کڑوے گھوٹ میں بیمار ذہنیت کی شفا اور صحت کی حلاوت چھپی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ ایک حکیمانہ قانون ہے۔ طلاق نہ تو کوئی گالی ہے نہ کوئی غصہ نکالنے کا ذریعہ، بلکہ یہ اللہ کا وہ حکیمانہ قانون ہے کہ جب میاں بیوی میں آپسی اختلاف و انتشار ایسا بڑھ جائے کہ سدھار کا کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو پھر اس کڑوے گھوٹ کو پی کر میاں بیوی آپسی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، طلاق سے پہلے کیا تدابیر اختیار کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ اگر آپ کو اپنی بیویوں کی طرف سے کچھ بد اخلاقی کا سامنا ہو تو آپ سب سے پہلے ان کو نصیحت کیجیے نرم انداز میں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نصیحتوں سے مان جائیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ کو سدھار دکھائی نہیں دیتا تو آپ اپنے بستروں کو ان سے الگ کر لیجئے، ان سے روٹھ جائیے تاکہ آپ کے روٹھنے سے ان کو کچھ تکلیف محسوس ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپس میں کتنی بھی لڑائیاں ہوں لیکن مرد و عورت میں جو ایک مرتبہ رشتہ ازدواج میں جڑ بندھ گیا، جب میاں بیوی آپس میں بندھ جاتے ہیں رشتہ ازدواج میں تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ محبت ان کے درمیان ضرور ہوتی ہے۔ آپ جب ان سے اپنے بستر کو علیحدہ کر لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ بات کچھ شاق گزرے اور ان کو تکلیف ہو اور وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد بھی اگر سدھار نہیں ہوتا، اللہ اگلا اسٹیپ بتاتا ہے، اگلا مرحلہ، وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی پھلکی تأدیبی مار ان کو لگائی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھا دیا، یہ جاہل مردوں کی علامت ہوتی ہے ہلکی ہلکی باتوں پر ہاتھ اٹھانا۔ اسلام کہتا ہے کوئی بہت ایسی کنڈیشن، ایسی سچویشن آ جائے، کریٹیکل پوزیشن، کہ آپ اس میں نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یعنی نرم طریقے سے بھی سمجھا لیا اور اس کے بعد آپ نے بستر بھی علیحدہ کر لیا، پھر بھی بات نہیں بنتی، ہلکی پھلکی تادیبی مار آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ تدبیر اختیار کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے اس قول کو سامنے رکھو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ تم ہو سکتا ہے کسی چیز کو برا سمجھتے ہو، اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو، بھلائی رکھی ہو۔ اسی لیے آپ ان تدابیر کو اختیار کریں، طلاق ایک دم نہ دیں۔ شاعر نے کہا ہے، بیان کرنے والے نے، جو مسائل درپیش ہوں گفتگو سے حل کر لو، جو مسائل درپیش ہوں گفتگو سے حل کر لو، فیصلہ نہیں ہوتا فاصلہ بڑھانے سے۔ اگر آپ طلاق دے کر علیحدہ بھی ہو جائیں لیکن اس سے فیصلہ تو نہیں ہوا نا، کیونکہ طلاق کے بعد جو بہت ساری دشواریاں اور مشقتیں پیش آتی ہیں اس کو بیوی بھی جانتی ہے اور شوہر بھی جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی کے لیے ہی خالی مشکلات ہیں، شوہر کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بیوی کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تدابیر اختیار کرنے کے بعد اگر اب بھی بات نہیں بنتی، اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، آپ ایک شخص اپنی سسرال کی طرف سے متعین کیجئے اور ایک فرد کو اپنے گھر کی طرف سے متعین کیجئے تاکہ دونوں مل کر کے بیٹھیں اور غور و فکر کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہوتا کچھ نہیں ہے حقیقت میں، صرف غلط فہمیاں ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے جب ایک فرد لڑکے کی طرف سے اور ایک فرد لڑکی کی طرف سے بیٹھے گا اور دونوں مل کر آپس میں غور و خوض کریں گے تو پھر اگر واقعتاً میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، اللہ بھی ان کے
کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور رحمان کا وعدہ جھوٹا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں واقعتاً اصلاح چاہتے ہیں، سدھار چاہتے ہیں، آپس میں میل ملاپ چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان محبت و الفت اور موافقت پیدا کر دے گا۔ اس لیے اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا، اور خاص طور پہ کہا گیا کہ اس میں عورتوں کو حکم نہ بنایا جائے، اگر آپ ادھر سے اپنی ساس کو، ادھر سے اپنی والدہ کو بیچ میں بٹھا دیں تو معلوم ہوا کہ صلح کی بجائے ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی کہ میں تو تمہارے یہاں آئی تھی، تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے تو بتایا تھا کہ میرا لڑکا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اب تو ایسا کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو معلوم ہوا کہ صلح ہونے کی بجائے اور آگ میں تیزی ہو جائے گی۔ اس لیے عورتوں کو نہ بنایا جائے، اس میں ایسے دو مردوں کو جن کے اندر سینس ہو، شعور ہو، عقل ہو، اور وہ کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، دیندار بھی ہوں، تاکہ وہ اسلام کے مطابق اور انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ وہ فیصلہ کرے۔ جس کی غلطی ہے اس کو اس کی غلطی سے آگاہ کرے، مرد کی غلطی ہے تو مرد کو کہے، عورت کی غلطی ہے عورت کو کہے، انصاف سے کام لے۔ اور فیصلہ کرنے والوں کو بھی قرآن مخاطب کر کے کہتا ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ کو کسی کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو آپ کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ ناانصافی کریں گے، ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کی بات مان لی جائے، لیکن جب آپ رب العالمین کے سامنے میدان محشر میں جائیں گے اس وقت اللہ آپ سے اس چیز کا حساب لے گا۔ اس لیے اب یہ اسٹیپ گزرنے کے بعد بھی بات نبھاؤ کی طرف نہیں آتی، اور ایسا لگتا ہے کہ بات وہیں پر رکی ہوئی ہے، اور ہم یعنی اگر بیوی سمجھتی ہے کہ شوہر غلط ہے اور وہ وہیں پر اڑا ہوا ہے، شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی غلطی پر ہے اور وہ بیوی وہیں اڑی ہوئی ہے، اور بات یعنی سدھار کی طرف نہیں دکھ رہی، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ آپ طلاق دیں، اور اسلامی طریقے سے طلاق دیں۔ شریعت میں جو طریقہ بتایا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک طلاق رجعی دیں، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں۔ اب 3 حیض تک وہ عدت میں رہے، آپ چاہیں تو عدت میں اس سے رجوع کر سکتے ہیں، یعنی اگر اس سے رجوع کر لیں، رجوع کہتے ہیں واپس، یعنی آپ نے اس کو طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، عدت میں میل ملاپ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس کو شہوت سے چھو لیں یا اور اسی طریقے سے کہہ دیں ظاہری الفاظ میں کہ میں نے آپ سے رجوع کیا، تو پھر وہ واپس نکاح میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے رجوع نہیں کیا تو پھر 3 حیض گزرتے ہی اور عدت مکمل ہوتے ہی دوسری طلاق بائن خود بخود پڑ جائے گی، اور جب طلاق بائن پڑ جائے گی تو پھر وہ نکاح سے نکل گئی۔ لیکن ابھی بھی میاں بیوی کے ہاتھ میں بات ہے اور ان کو اختیار ہے کہ وہ اثر نو نئے مہر کے ساتھ نکاح کریں اور واپس وہ دوبارہ اس بندھن میں آ جائیں۔ اب اس کے بعد نکاح کر لیا دوبارہ، 1 طلاق، 3 طلاق کا اختیار مرد کو ہوتا ہے، 1 طلاق آپ نے اس کا اختیار ختم کر دیا۔ اب جب دوبارہ نکاح کر لیا، پھر آپس میں اختلافات ہوئے، بات نہیں بنی، یہی تدابیر اختیار کریں۔ پھر بات نہیں بنتی ہے تو پھر 1 طلاق دیں اور دے کر چھوڑ دیں، پھر عدت پوری ہو جائے، عدت میں چاہے رجوع کر سکتا ہے، نہیں کیا تو 2 طلاق، یعنی ایک پہلی اور ایک ہی ہے، 2 طلاق بائن پڑ جائیں گی، اور اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے نکاح چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اب 2 کے بعد اب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کھیل ہے، تماشا ہے، آپ طلاق دیتے رہیں اور نئے سرے سے نکاح کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ 2 طلاقیں جب آپ نے دے دی، اب اس کے بعد 1 طلاق کا اختیار آپ کو رہ جاتا ہے، وہ آپ دے دیں گے تو پھر بیوی آپ پر مغلظہ بن کر وہ آپ پر ہمیشہ حرام ہو جائے گی، پھر بغیر حلالے کے آپ اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اور خدا نخواستہ انفارچونیٹلی کوئی انسان ان تمام تدابیر کو اختیار کیے بغیر جھٹ سے اپنی زبان سے 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتا ہے اور فائرنگ کر دیتا ہے گولیوں کی طرح، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے اور بغیر حلالے کے واپس اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسلام نے، شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے طلاق دینے کا، وہ یہ ہے جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، اور یہ بھی کب؟ جب آپ اس سے پہلے کی جو تدابیر ہیں نرم گرم طریقے سے سمجھانے کی
اور بستر کو الگ کر کے، یہ تمام جو تدابیر اسلام نے بتائی ہیں یہ اختیار کرنے کے بعد طلاق کا قدم اٹھانے کے لیے کہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے۔ حضرت علامہ خالد سیف اللہ رحمانی فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیں تو طلاق کا جو ریشو ہے، طلاق کا جو تناسب ہے دوسری اقوام کے مقابلے میں مسلمانوں میں اور بھی کم ہو جائے۔ حالانکہ اب بھی مسلمانوں میں طلاق کا ریشو کم ہے، لیکن اگر اسلام کے طریقے کے مطابق طلاق دیں تو وہ تناسب اور ریشو اور گھٹ جائے اور کم ہو جائے۔ اب ایک سوال اور مزید آتا ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کو کیوں ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ طلاق کا اختیار مرد کو اس لیے دیا گیا کہ مرد کے کاندھوں پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ زیادہ ہیں۔ مہر کی ذمہ داری، نان و نفقے کی ذمہ داری اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں مرد کے کاندھوں پر ہے، اس لیے طلاق کا اختیار بھی مرد کو ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد، اگر مرد کبھی کبھی طلاق نہیں دیتا تو پھر عورت بھی اس سے خلا کے ذریعے اپنے آپ کو چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا جو مہر متعین کیا گیا ہے، عورت اس مہر کو معاف کر دے یا اور مزید کچھ رقم دے دے اور اس کے بعد شوہر سے کہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اس کے بعد ایک چیز اور آتی ہے کہ طلاق کتنی مبغوض ہے اللہ کے نزدیک، کتنی ناپسندیدہ ہے۔ تو حدیث پاک پہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ہمیں حدیث پاک میں ملتا ہے کہ اللہ کو جتنی حلال چیزیں ہیں ان حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ اس کے بعد فرمایا ایک حدیث پاک میں زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند چیز ہے وہ ہے غلام کو آزاد کرنا، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ ہے طلاق دینا۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک میں فرمایا تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه عرش الرحمن، کہ تم نکاح کیا کرو، طلاق مت دیا کرو، اس لیے کہ طلاق دینے سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر کوئی عورت، ایک حدیث پاک میں فرمایا اگر کوئی عورت بغیر کسی عذر کے وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ فعليها حرام رائحة الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم طلاق کا قدم جو ہے وہ بہت زیادہ تدابیر اختیار کرنے کے بعد اٹھائیں۔ آپ کو بالکل آزاد بھی نہیں چھوڑا گیا اور بالکل آپ کو تنگ بھی نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد آخری بات کہ طلاق کے اسباب کیوں، ہمارے معاشرے میں طلاق کا جو ریشو ہے وہ کیوں ہے، چاہے کم ہو زیادہ ہو، اس سے سوال نہیں، لیکن طلاق ہے کیوں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلے نمبر پر ناپسندیدگی کے باوجود شادی۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بچے کا رشتہ کیا جا رہا ہے بچی پسند نہیں یا بچی کے گھر والے پسند نہیں، وہاں کا ماحول پسند نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ماں باپ کبھی اپنی ناک کے چکر میں، کبھی خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر، کبھی مال کے لالچ میں، کبھی اور کسی چیز کے لالچ میں، کبھی اور کسی چیز کے چکر میں پڑھ کر وہاں بچے کی شادی کرتے ہیں اور پھر بات بنتی نہیں اور طلاق جیسی چیز کی نوبت آتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچی مثال کے طور پر عالمہ ہے، اب اس کا رشتہ ایک ان پڑھ سے کر دیا گیا جس کے پاس دین کا علم نہیں، جس کے پاس دین کا علم نہیں۔ اب بچی نے جو کچھ پڑھا ہے وہ بچی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن شوہر اس کے آڑے آئے گا اور اس کو عمل نہیں کرنے دے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپس میں اختلاف بڑھتا ہے اور طلاق جیسی چیزوں کی نوبت آتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی مرضی کا بھی خیال رکھیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بچہ جہاں کہہ دے آپ فوراً منہ اٹھا کر کے وہاں کر دے۔ واقعتاً اگر اس بچے کی نیت میں اخلاص ہے اور وہ بچہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور وہ کسی نتیجے پر پہنچ کر کے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے، تب آپ اس کی بات کو پانی دیں اور اس کی پسند کا خیال کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کہہ دے، یہ تو دل کی خواہشات ہے، کہیں بھی کہہ سکتا ہے، ایسا نہیں۔ واقعتاً اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جہاں میرا بچہ کہہ رہا ہے اس کو اگر میں وہاں اس کی شادی کروں گا تو اس کے لیے خیر ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس چیز کو انجام دیں۔ دوسری وجہ جو زیادہ تر دیکھنے میں آتی ہے
شکوک و شبہات کی بہتات، آپس میں خواہ مخواہ ایک دوسرے پر شک کرنا. اور میرے بزرگوں، ہمیں یہ بات ذہن نشی رکھنی چاہیے کہ جس دروازے سے شک اندر آتا ہے، محبت اور اعتماد اس دروازے سے باہر چلا جاتا ہے. اس لیے ہمیں آپس میں شکوک و شبہات سے پرہیز کرنا چاہیے. تیسری وجہ جو طلاق کے اسباب میں آتی ہے وہ ہے اسلامی تعلیمات سے دوری. جب ہمارے پاس اسلامی تعلیمات نہیں ہوگی، پھر انسان کو تھوڑا سا غصہ آئے وہ تب بھی طلاق دے دے گا، پھر ذرا سی بات پر وہ طلاق دیتا ہے، اور پھر وہ بعد میں روتا پھرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں اسلامی تعلیمات سے ضرور واقف ہونا چاہیے. چوتھی وجہ جو دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے ازدواجی زندگی کی اہمیت سے ناواقفی، کہ مردوں کے کیا، یعنی عورت کو یہ معلوم نہیں کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، شوہر کو یہ معلوم نہیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، اور ازدواجی زندگی کی کیا اہمیت ہے، ہم اس چیز سے واقف نہیں ہیں. اسی وجہ سے طلاق جو ہے معاشرے کے اندر بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے، اور پانچویں وجہ جو ہے وہ ہے عیش پرستی کی زندگی گزارنا. جب انسان ذمہ داری والی زندگی گزارے گا تو پھر وہ، مثال کے طور پر شوہر کے پاس مال نہیں ہے لیکن اسے زندگی عیش کی گزارنے کی عادت ہے. جب بیوی آئے گی تو بیوی سے وہ بیجا مطالبات کرے گا، تم یہ نہیں لائی، تم یہ نہیں لائی، تم یہ نہیں لائی. اسی طریقے سے اگر بیوی کو عیش پرستی کی زندگی گزارنے کی عادت ہے تو وہ شوہر سے بیجا مطالبہ کرے گی، آج مجھے یہ چاہیے، آج مجھے یہ چاہیے، آج مجھے یہ چاہیے، اور اس کے نتیجے میں پھر اختلاف و انتشار ہوگا اور طلاق جیسی چیز کی نوبت آتی ہے. اس لیے یہ 5 وجوہات ہیں. نمبر 1، ناپسندیدگی کے باوجود شادی. دوسرے نمبر پر شکوک و شبہات کی بہتات، یعنی شک زیادہ ہونا، شکی مزاج کا ہونا. اور اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات سے دوری، ازدواجی زندگی کی اہمیت سے ناواقفی، اور عیش پرستی کی زندگی گزارنا. میرے بزرگوں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کے موافق اس چیز کو انجام دینا چاہیے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ طلاق دے تو رہے ہو بڑے شوق کے ساتھ، طلاق دے تو رہے ہو بڑے شوق کے ساتھ، میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ. انسان طلاق اگر دیتا ہے تو مہر ادا کر سکتا ہے، لیکن آپ نے جس شباب میں، جس جوانی کی عمر میں اپنی بیوی سے نکاح کیا تھا، اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، بڑھاپے کی حالت میں طلاق دے رہے ہیں. آپ اس کا پیسہ دے سکتے ہیں مہر کا، لیکن آپ اس کی جوانی نہیں لوٹا سکتے. اور یہ کہا جب آپ طلاق دیں، اس نے بھی شرافت کا پہلو اپنائیں. عام طور سے ہوتا ہے جب طلاق دے دی جائے پھر بہت ساری غلط باتیں، غلط الزام، غلط بہتان ایک دوسرے پر لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے. اس سے پہلے میں قرآن کریم کی اس آیت کو کوٹ کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. جب آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، شرافت کے ساتھ چھوڑ دیجیے، شرافت کے ساتھ چھوڑ دیجیے. جس طریقے سے آپ نے جب نکاح کیا شرافت کے ساتھ سوچ سمجھ کر قبول کیا تھا، آپ جب چھوڑ رہے ہیں شرافت کے ساتھ سوچ سمجھ کر کے چھوڑیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی. لوگوں نے ان سے وجہ دریافت کی، انہوں نے نہیں بتایا. اس کے بعد جب کچھ دن گزر گئے، پھر مریدین نے پوچھا کہ حضرت چلو یہی بتا دو کہ آپ نے یہ بات ہم سے کیوں چھپائی، کیوں نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، جس وقت میں نے اس کو طلاق دی تھی اس وقت وہ میری بیوی تھی. میری غیرت نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ میں اس کی برائی بیان کروں، اور آج جب میں نے اس کو طلاق دے دی اور اس کی عدت گزر گئی، اب وہ میرے لیے اجنبیہ بن گئی، اب اس کی برائی کرنا میرے لیے جائز نہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ طلاق کے وقت بھی برائی نہیں، اور جب طلاق دے دی اس کے بعد بھی برائی نہیں. ورنہ ہوتا عام طور سے یہ ہے کہ کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بس خواہ مخواہ ایک دوسرے پر الزام لگائے جاتے ہیں، خواہ مخواہ کی برائیاں کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جب ایک چیز اور معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے، جب طلاق ہو گئی، اب لڑکی والے مثال کے طور پر سامان دیا ہے 3 لاکھ کا، مطالبہ کریں گے 10 لاکھ کا. میرے بزرگوں یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے.
ایک روپیہ آپ اگر زائد لیتے ہیں حرام ہے، آپ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ کتنے دن آپ ان 10 لاکھ روپے کو کھائیں گے؟ زیادہ زیادہ 1 سال، 2 سال، 3 سال، اس کے بعد بھی اس پیسے کو ختم ہونا ہے۔ لہذا آپ انصاف کا معاملہ اپنائیں، آپ انصاف کا معاملہ اپنائیں۔ 3 لاکھ روپے کا سامان دیا ہے تو آپ اتنے ہی بتائیں، اتنے ہی بتائیں، اس سے زیادہ نہ بتائیں۔ بہت سارے لوگ بیچارے آتے ہیں، اپنے واقعات بتاتے ہیں کہ سامان دیا ہے 5 لاکھ کا، مطالبہ کر رہے ہیں 10 لاکھ کا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سامنے والا آدمی لائے گا کہاں سے، بس انہیں تو اپنی زبان سے 10 لاکھ روپے کہہ دیا۔ یہ 50 گرام کی زبان ہے، اسے ہلانے میں کوئی تکلیف تو ہوتی نہیں ہے، لیکن سامنے والا جو اس چیز کو انجام دے گا اسی سے پوچھ لو کہ وہ کتنی مشقت سے جو ہے 10 لاکھ روپے کو اکٹھا کرے گا۔ اس لیے انصاف کا معاملہ اپنائیے اور اللہ سے ڈریے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں رہا، اسی وجہ سے ہم اس طرح کی بدعہدی اور ہم اس طرح کی خیانتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جس دن رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے گا، خدا کی قسم ہم اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں طلاق دینی بھی ہے تو ہم اس سے پہلے تدابیر اختیار کریں اور اس کے بعد طلاق کا قدم اٹھائیں، اور اس طریقے سے اٹھائیں جس طریقے سے اسلام نے طلاق دینے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپسی اختلاف سے، انتشار سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن شوہر اور بیوی میں، جن جوڑوں میں آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی، اللہ ان کے درمیان باہم محبت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی طلاق جیسی خطرناک چیز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔